نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم. معزز حاضرین جمعہ، ہم جس مہینے میں چل رہے ہیں یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. 1447 ہجری محرم الحرام کی آج 2 تاریخ ہے. یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے. اللہ رب العالمین نے 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں. ایک ذوالقعدہ، دوسرا ذوالحجہ اور تیسرا محرم اور چوتھا رجب کا مہینہ ہے. ان 4 مہینوں میں کسی بھی طرح کی قتل و خونریزی، لڑائی جھگڑا یہ سب بند ہے، اس میں نہیں کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھا اور جیسے ترتیب اللہ رب العالمین نے بنائی تھی ویسے ہی اس کی ترتیب کو برابر رکھا. ان حرمت والے مہینوں کی بہت ساری خصوصیات ہیں اور اسی طرح سے محرم کے مہینے میں بھی خاص طور سے بہت ساری خصوصیت ہے اور اس کے علاوہ تاریخی حیثیت بھی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں بہت ساری خرافات، بہت ساری بدعتیں، بہت سارے رسم و رواج، بہت سارے ایسے کام کیے جاتے ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے جو پہلے حدیث پڑھی ہے صحیح مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اگر کوئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے کا جو ہے وہ روزہ ہے، یعنی صوم عاشورہ. عاشورہ کا روزہ یہ بہت ہی اہم ہے. جس طرح ہم نے چند دنوں پہلے عرفہ کا روزہ رکھا تھا اور اس کا اپنا ایک مقام و مرتبہ تھا، اس کی اپنی ایک فضیلت اور اہمیت تھی، اسی طرح سے عاشورہ کا روزہ بھی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی بندہ یعنی عاشورہ کا روزہ اس نیت کے ساتھ رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے اس کو امید ہے کہ اللہ رب العالمین اگر میں یہ روزہ رکھوں گا تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے کہ اگر کوئی عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. یعنی 1446 ہجری آپ کا مکمل جو گزرا ہے مکمل آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. لیکن یاد رہے یہ گناہ صغیرہ معاف ہوں گے، گناہ کبیرہ نہیں. چھوٹے چھوٹے گناہ جو انسان سے ہو جاتے ہیں
جانے میں انجانے میں بھول چوک سے اللہ رب العالمین ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس طرح سے ہمیں یہ موقع ملا ہے, ہمیں یہ دن اللہ رب العالمین نے دیا ہے, یہ مہینہ دیا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ عاشورہ کا روزہ ضرور رکھیں. آنے والے ہفتے میں جمعہ اور جو ہے سنیچر, یہ 2 دن ہوتے ہیں, یوم الجمعہ اور یوم السبت. یوم السبت کو 10 تاریخ ہے اور یوم الجمعہ یہ تاسوعہ ہے, یعنی 9 عاشورہ ہے, 9 محرم ہے. اس لیے ہمیں ان دونوں دنوں کو روزہ رکھنا ہے. کیوں دونوں دن کا روزہ رکھنا ہے؟ جب حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ رکھو اور پچھلے 1 سال کے گناہ تمہارے معاف ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ پڑھیے اور سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے, یعنی مکہ سے ہجرت کر کے جب ہم مدینہ گئے تو دیکھا وہاں یہودی لوگ بھی روزہ رکھ رہے ہیں, اور یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے جب دیکھا تو پوچھا بھائی تم روزہ کیوں رکھ رہے ہو, کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ آج کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو ہے فرعون اور اس کے لشکریوں سے نجات دی تھی. وہ کون سی تاریخ تھی؟ 10 محرم الحرام تھی. گویا کہ یہ مہینہ ظالم و جابر بادشاہ کے نیست و نابود کا بھی مہینہ ہے, جو اللہ رب العالمین نے ایسے ظالم و سفاک بادشاہ کو نیست و نابود کر دیا, دریا برد کر دیا اور غرق کر دیا. ایسا ظالم و بادشاہ جو بچوں کو قتل کروا دیتا تھا, ایسا ظالم و جابر بادشاہ جو اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں اسی 10 تاریخ کو دریا برد کر دیا اور غرق کر دیا. اللہ رب العالمین نے اس کو غرق کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نجات پا گئے, حضرت موسیٰ کے ماننے والے بھی نجات پا گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا, بنی اسرائیل کی قوم نے روزہ رکھا, اور یہودی بھی روزہ رکھتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا تم روزہ اس لیے رکھتے ہو کہ موسیٰ کو نجات ملی تھی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا موسیٰ ہم میں سے ہیں اور ہم بھی نبی ہیں, موسیٰ بھی نبی تھے, اس لیے ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزہ رکھا, اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 ذی الحجہ کو بھی روزہ, 9 عاشورہ کو یعنی 9 محرم الحرام کو بھی روزہ رکھوں گا. کیوں؟ تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو. مخالفت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں 9 محرم الحرام کو بھی روزہ رکھوں گا اگر آئندہ سال زندہ رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال نہ رہے, لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے 9 اور 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم 2 روزہ رکھیں, 9 اور 10. یہ دونوں روزے اگر آپ رکھ لیتے ہیں تو ایک تو یہودیوں کی مخالفت اور دوسرے آپ کے 1 سال کے گناہ کی معافی. اس لیے آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے, وقت ہے, بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس کو یا مشقت کے ساتھ, تکلیف کے ساتھ, جو بھی ہے آپ روزہ رکھیں, 1 سال کے گناہ معاف کروائیں. یہ روزہ وہ روزہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ رکھا کرتے تھے, اور اسی طرح سے قریش کے لوگ بھی رکھا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں رکھا کرتے تھے, اور جب تک رمضان کا مہینہ فرض نہیں ہوا تھا یہ روزہ باقاعدہ فرض تھا اور لوگ رکھتے تھے. جب رمضان کا روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہو گیا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا کہ اگر کوئی چاہے تو رکھے اور اگر کوئی چاہے تو نہ رکھے. اس لیے اس مہینے کو ہم نے پایا ہے اور اس مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. ہمارے سامنے چند دن بچے ہیں عاشورہ تک پہنچنے کا. ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ ضرور رکھیں, اس روزے سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے گناہوں کی معافی کروائیں. اس مہینے میں سوائے روزہ رکھنے کے اور کوئی کام نہیں ہے. آپ پورے مہینے روزہ رکھ لیں, آپ 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک روزہ رکھ لیں, آپ ایک چھوڑ کے 1 دن 2 دن چھوڑ کے روزہ رکھ لیں, آپ صرف 9-10 کو روزہ رکھ لیں, یا آپ صرف 10 محرم الحرام کو روزہ رکھ لیں, آپ کے لیے سب جائز ہے. لیکن کوئی اور کام جو اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے اس کام کی شرعی حیثیت بالکل نہیں ہے. بہت ساری بدعات, بہت سارے خرافات ہمارے معاشرے میں انجام دیے جاتے ہیں جو میں بھی آپ کو بتلاتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. اس ماہ محرم میں ہمارے معاشرے میں بہت ساری بدعتیں ایجاد کر کے رکھی ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، جیسا کہ میں نے بتایا. جیسے مثال کے طور پر اس ماہ محرم میں جیسے ہی مہینہ لگتا ہے آپ دیکھیں لوگ کالے کپڑا پہننا شروع کر دیتے ہیں. جیسے محرم کا مہینہ لگتا ہے لوگ تازیہ داری کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ ڈھول پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، تاشا بجانا شروع کر دیتے ہیں، لوگ میلے ٹھیلے کا انتظام کرنے لگتے ہیں، لوگ سبیلیں پلانے لگتے ہیں، شربتیں پلاتے ہیں، پانیاں پلاتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے کام انجام دیتے ہیں. آپ خود تصور کریں جس چیز کا شریعت نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے اگر آپ وہ کام کریں گے اور وہ بھی عبادت سمجھ کر کے آپ یا حسین کے نعرے لگائیں، آپ اپنے سینے کو پیٹیں، اپنے گریبان کو چاک کریں، یہ اللہ رب العالمین کا حکم نہیں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. لوگوں نے محبت کے نام پر اور اسی طرح سے اولیاء کے نام پر، صحابہ کرام کے نام پر نہ جانے کیسی کیسی گند پھیلا رکھی ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. لوگوں نے جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے باقاعدہ تعزیہ داری کا مقابلہ کرتے ہیں. شیعہ حضرات تو رکھتے ہی تھے، اب تو سنی بھی رکھنے لگے، ہمارے معاشرے میں بہت سارے غیر مسلم بھی رکھنے لگے. ایسے ایسے معبود جو ہوا چلے تو اڑ جائے، پانی برسے تو بہہ جائے اور اس طرح سے ختم ہو جائے، آپ اس کو معبود بنا کے رکھیں. آپ اس کو سوچتے ہیں کہ ہمیں جنت میں لے جائے گا، ہمیں جہنم سے بچا لے گا. یہ سراسر کفر ہے، شرک ہے. آپ محبت کے نام پر جتنے بھی کام ہمارے معاشرے میں انجام دیے جاتے ہیں یہ سب نہایت ہی خطرناک ہے. آپ کو معلوم ہے یہ تعزیہ داری ہندوستان جب آزاد نہیں ہوتا اس سے بہت پہلے سن 800 سال کے بعد تیمور لنگ نے ہندوستان میں یہ چیز ایجاد کی تھی اور بنوایا تھا. جو چیز 800 سال کے بعد اللہ کے رسول کے بری ہو وہ دین کا حصہ ہو سکتا ہے، وہ شریعت کا حصہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من عامل عملا فلیس منہ، فرمایا من عامل عملا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی شخص کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، جس کو ہم نے اجازت نہیں دی ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ہمارے ہاں مردود ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی نئی چیز دین میں ایجاد کرتا ہے جو شریعت کا حصہ نہیں ہے تو ہمارے یہاں مردود ہے. یہ سب کام جتنے بھی کیے جاتے ہیں یہ جان لیجئے ساری چیزیں مردود ہیں، شریعت کا حصہ نہیں ہے، بدعات و خرافات ہیں، دین میں نئے نئے رسم و عبادات ہیں. یہ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے دین کی حفاظت کریں، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں. قرآن و سنت میں جو چیز موجود ہے صرف اس پر عمل کریں، کسی اور چیز کو اپنانے کی کوشش نہ کریں. جو بھائی اس میں ملوث ہیں ان کو چاہیے کہ وہ توبہ کریں، استغفار کریں. اللہ رب العالمین نے جن کاموں کا ہمیں حکم دیا ہے صرف وہی کام کریں. صرف حکم ملا ہے آپ کو روزہ رکھنے کا، اس مہینے میں آپ کو صرف روزہ رکھنا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی عمل کوئی کام کرتا ہے تو یہ جان لیجئے کہ اللہ کے ہاں مردود ہے، وہ بندہ بھی مردود ہے، وہ شخص بھی مردود ہے اور اس کا وہ عمل بھی ناقابل قبول اور مردود ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں داخل ہوئے ہیں تو عبادات کریں، یعنی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت جو ہے روزے رکھیں، اور وہ جو ہے رسم و رواج، وہ چیزیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں اس سے ہم دوری بنائیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. ایک آخری بات، ہمارے بہت سارے بھائی باقاعدہ یہاں سے پیسے بھیجتے ہیں، چندہ دیتے ہیں. کس کے لیے؟ تعزیہ داری کے لیے. کس کے لیے دیتے ہیں؟ باقاعدہ اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارا بھی حصے داری ہو اس تعزیہ داری میں، اس کربلا میں، اس میلے اور ٹھیلے میں، اس پانی پلانے میں، اس جو ہے سبیل میں. یقین مانیے اگر آپ نے کسی بھی ایسے عمل میں تعاون کا کام کیا، کسی بھی ایسے عمل میں آپ نے کام کیا تو یہ جان لیجئے کہ آپ بھی مکمل اس کے گنہگار ہوں گے جتنا وہ گنہگار ہوگا. چونکہ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے قرآن فرمایا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. آپ کو اگر مدد کرنی ہے
تو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں مدد کیجیے. آپ برے کاموں میں اور اسی طرح سے ان کاموں میں جو شریعت کے خلاف ہے اس میں اگر آپ تعاون کریں گے تو آپ برابر کے حصے دار ہوں گے گناہ میں. اس لیے ہمیشہ آپ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں, اپنے پیسوں کو صحیح جگہ لگائیں, صحیح مقام پر خرچ کریں, صحیح جگہ پر صدقہ و خیرات کریں, صحیح جگہ پر بھیجیں, تاکہ آپ کی وجہ سے آپ کا دین بلند ہو, آپ کی وجہ سے آپ کا اسلام بلند ہو, نہ کہ آپ اس میں گنہگار بنیں. تو عزیز ساتھیوں اور دوستو, یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. مختصر یہ کہ ہم روزہ رکھیں. انشاءاللہ ہمارے سامنے جو ہے یوم الخمیس اور یوم الجمعہ اور یوم السبت, 2 دن یعنی 9 اور 10 محرم الحرام کو روزہ ہے. عام طور سے جمعے کی دن چھٹی ہوتی ہے. آپ 9 کو بھی روزہ رکھیں, 10 کو بھی روزہ رکھیں. اگر کسی کو مشقت ہے, تکلیف ہے, ڈیوٹی ہے, مسائل ہے, نہیں رکھ سکتا ہے, تو کم سے کم 10 محرم کا ضرور روزہ رکھ لے. انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کو ضرور اس کا اجر و ثواب عطا کرے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ دن جو ہمارے سامنے آنے والا ہے, اللہ تعالیٰ اس دن تک ہمیں لے جائے اور ہم روزہ رکھ سکیں. ہر قسم کے بدعات سے, خرافات سے, رسم و رواج سے اور اسی طرح سے دین کے خلاف جتنی بھی چیزیں لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں, شریعت کے خلاف جتنے لوگوں نے معاشرے میں پیدا کر رکھی ہیں, ان تمام خرافات سے, بدعات سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.